بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی مجلس کے اندر مفسدات روزہ یعنی روزے کو توڑنے والی 24-25 کم و بیش چیزیں ہیں وہ بیان کی جائے گی کہ ناک میں دھواں داخل کر دیا، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر قے کر دی، ناک سے خون نکلا، روزے کی حالت میں منہ میں پان دبا کر سو گیا۔ اس طرح کے بہت سارے مسئلے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں اگر بتی کا دھواں منہ یا ناک میں داخل کیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں جان بوجھ کر الٹی کی تو اس سے بھی بالاتفاق روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن منہ بھر کر نہ ہو تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کی ناک پھوٹ گئی، نکسیر سے خون نکلا اور وہ حلق سے نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں کوئی پان دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کلی کرتے وقت بے اختیار یعنی آدمی کو اختیار تھا، حلق میں پانی نیچے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ ناک یا کان کے اندر دوا ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح غلطی یا دھمکی سے روزہ توڑ دینا، کسی آدمی نے کسی کو دھمکی دے دی اور اس نے روزہ توڑ دیا تو روزہ تو ٹوٹ گیا، اب اس کی قضا آئے گی۔ اسی طرح مٹی یا پتھر کی کنکری حلق سے نیچے اتر گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح مسوڑوں کے خون کا پیٹ میں چلا جانا، لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسوڑوں کے اندر سے نکلنے والا خون تھوک پر غالب آ جائے یعنی زیادہ ہو جائے، تھوک کم اور وہ خون زیادہ، تو یا اس کے برابر ہو جائے، تھوک بھی برابر اور وہ خون بھی برابر، اور وہ پیٹ میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ روزے کی حالت میں حقہ پینا، بیڑی پینا، سگریٹ پینا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کی قضا لازم آئے گی۔ روزے کی حالت میں مشتزنی کرنا یعنی مرد کا اپنی ہاتھ سے اپنی شرمگاہ سے منی کو خارج کرنا تو انزال ہو گیا، اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح روزے کی حالت میں بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا، آدمی نے کس کیا اور اس کے نتیجے میں انزال ہو گیا تو اب اس کا یہ روزہ فاسد ہو گیا۔ صرف کس کرنے سے، بوسہ لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن بوسہ لینے کی وجہ سے اگر وہ انزال ہو جاتا ہے، منی خارج ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ احتلام کے بعد روزے کے ٹوٹنے کے گمان سے افطار کر لیا، یعنی کہ آدمی کو احتلام ہو گیا تو احتلام ہونے سے روزہ ٹوٹتا نہیں، لیکن جس کو احتلام ہوا اس نے یہ سمجھا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ گیا اور اس نے کسی کو پوچھا بھی نہیں اور اس نے کچھ کھا بھی لیا تو اب یہ روزہ اس کا ٹوٹ گیا۔ اسی طرح سخت بیماری کے وقت روزہ افطار کر لیا، آدمی بیمار ہو گیا اور اس نے افطاری کر لی جان بچانے کے لیے، تو یا ڈاکٹر نے کہہ دیا آپ روزہ توڑ دو، تو اب اس آدمی نے روزہ توڑ دیا تو اس کی قضا آئے گی، ایک کے بدلے میں ایک رمضان کے بعد اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، پھر اتفاقاً اسی دن بیمار ہو گیا تو اب اس آدمی کے اوپر قضا لازم آئے گی۔ وہ بیمار اتفاقاً اس دن ہوا ہے، اس لیے ایک روزے کے بدلے میں ایک روزہ اس کو رکھنا پڑے گا۔ اگر یہ جان بوجھ کر ہوتا اور بیمار نہ ہوتا تو اس کا مسئلہ کچھ اور ہے جو آئندہ بتایا جائے گا۔ روزے کی حالت میں مرد نے عورت کے ساتھ زبردستی ہم بستری کی تو اس عورت کے اوپر ایک روزہ قضا لازم آئے گا، جبکہ مرد کے اوپر کفارہ آئے گا۔ مسافر کا روزہ توڑ دینا، ایک آدمی سفر کر رہا تھا اور سفر کی حالت میں اس نے روزہ شروع کیا اور کسی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اس کو روزہ توڑنا پڑا، ویسے بلا عذر نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر توڑ دیا تو اب قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں۔ روزے کی حالت میں انیما لینا، یہ انیما کیا ہے کہ آدمی کو پاخانہ کے مقام سے ایک دوا چڑھائی جاتی ہے، جیسے آدمی کو بدہضمی ہو جاتی ہے، کھانا ہضم نہیں ہوتا ہے یا گیس وغیرہ کا پرابلم ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے پہلے زمانے میں، آج کے زمانے میں انجیکشن کے ذریعے اس کو داخل کیا جاتا ہے، ایک قسم کا لیکوڈ ہوتا ہے، اس کو چڑھایا جاتا ہے پیچھے کے مقام سے تو وہ سیدھا معدے میں ہی پہنچتا ہے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ بواسیر کی اندرونی مسوں پر دوا لگائی جاتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی
روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر وہ مسے باہر کی طرف ہے اور باہر دوائی لگائی ہے تو اس سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. لیکن اگر اندرونی جانب اندر کے حصے میں دوائی لگائی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. مرد کی پیشاب کی نالی میں جو نائزہ کہلاتی ہے اس کے اندر اگر دوا ڈالی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے چونکہ مثانے تک وہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح عورت کی شرمگاہ کے اندر دوا رکھی تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. قضا لازم آئے گی. کسی وجہ سے نوبت آ گئی اور اس کو دوائی رکھنے کی نوبت آ گئی یا بھولے سے بھی رکھ دے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی روزہ یاد ہوتے ہوئے اس نے دوائی رکھ دی تو قضا لازم آئے گی. ایک کے بدلے میں ایک روزہ رکھنا ہے. اسی طرح اگر ڈاکٹرنی عورت جو لیڈیز ڈاکٹر رہتی ہے اس نے عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ داخل کیا یا تو پیٹ کے سوجن کو چیک کرنے کے لیے یا بچہ دانی چیک کرنے کے لیے یا کسی اور بیماری کی تشخیص کے لیے علاج کو چیک کرنے کے لیے تو نمبر 1 اس میں 2 صورتیں ہیں. اگر اس نے ہاتھ ڈالا شرمگاہ کے اندر لیکن وہ ہاتھ خشک تھا اس پر کچھ لگایا نہیں گیا تھا تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن دوسری شکل میں اگر اس دوائی پر یا ہاتھ میں گلوز موزے پہنے تھے اور اس پر کوئی ایسی لکوڈ چکناہٹ لگائی چیک کرنے کے لیے اور وہ پھر اس کو اندر داخل کیا تو اس سے بھی اتفاق روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک مسئلہ بہت ہی اہم ہے اور وہ مسئلہ ہے انہیلر کا. یعنی روزے کی حالت میں آدمی بھپارا لیتا ہے یا انہیلر لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے. کہتے ہیں کہ جو بھپارا لیا جاتا ہے انہیلر لیا جاتا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ اس کی 3 شکلیں علماء نے بیان کی ہے کہ اگر کوئی دمہ کا مریض اگر کسی آدمی کو دمہ کی بیماری ہو سانس کی تکلیف ہو مرگی کی بیماری ہو تو بغیر انہیلر کے استعمال کے وہ رہ ہی نہیں سکتا اور روزہ بھی رکھنا چاہتا ہے تو بظاہر اس کا بدن صحیح سالم ہوتا ہے تو وہ کیا کرے. اس کے بارے میں موجودہ زمانے کے مفتیان کرام نے علماء نے 3 باتیں لکھی ہیں. نمبر 1 ایک رائے تو یہ ہے کہ ایسا آدمی مطلقاً شریعت کی نظر میں معذور ہے کہ وہ سرے سے روزہ نہ رکھے اور جب صحت مند ہو جائے تو بعد میں قضا کر لے یا فدیہ دے دے. یہ بر صغیر کے اکثر علماء کرام مفتیان کرام اس میں مصر و شام کے بڑے بڑے ممتاز علماء کرام بھی داخل ہیں جیسے کہ علامہ ڈاکٹر وہاب الزہیلی ڈاکٹر محمد الفی اور شیخ محمد مختار السلمی. ان لوگوں کی رائے ہے کہ آدمی سرے سے روزہ ہی نہ رکھے بعد میں اس کی قضا کر لے جتنے روزے گئے ہیں یا فدیہ دے دے. دوسری شکل یہ لکھی ہے کہ انہیلر لینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے لہذا مذکورہ آدمی کو جس کو نوبت آ رہی ہے وہ انہیلر کے ساتھ روزہ بھی رکھے اس کا روزہ درست ہو جائے گا. بعد میں قضا بھی نہیں اور فدیہ بھی نہیں ہے. اس میں متعدد عرب کے علماء ہیں. شیخ عبدالعزیز بن باز ہے شیخ محمد بن صالح ہے شیخ عبداللہ ابن جبرین وغیرہ کی رائے تو یہی ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. وہ آدمی انہیلر بھی دیتا رہے اور وہ اپنا روزہ بھی جاری رکھے. تیسری ایک رائے یہ ہے یہ ایسے شخص کو انہیلر کے استعمال کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کا حکم تو دیا جائے گا لیکن صحت مند ہونے کے بعد احتیاطاً قضا کر لے. ان کا بھی جواب وہی ہے جو علماء عرب نے دیا لیکن ہمارے یہاں اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ احتیاط والی رائے ہے. اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط ہے. اگر وفات تک صحت مند نہ ہو سکے تو فدیہ دے دے یعنی روزہ شروع کرے گا. تیسری رائے ہے روزہ شروع کرے انہیلر بھی دیتا رہے اور بعد میں جب اچھا ہو جائے تو احتیاطاً روزہ رکھ لے. یہ بہت ہی محتاط رائے ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں تھیں جس کی وجہ سے روزے فاسد ہو جاتے ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس کے علاوہ بھی اور جتنی چیزیں بیان کی گئی اس میں قضا لازم آئے گی کفارہ نہیں. کفارہ کیا ہے فدیہ کیا ہے وہ آئندہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ بتایا جائے گا. اگر کسی کو کوئی سوال رہ گیا ہو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ کمنٹ کے اندر ضرور مطلع کریں. ہم انشاءاللہ تسلی بخش جواب دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.